دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ مری کی سڑکوں پر برف بکھری تھی، درختوں کے پتے سفید چادر اوڑھے کھڑے تھے۔ حسن اور زارا، لاہور یونیورسٹی کے دو دوست، چھٹیوں میں تفریح کے لیے مری آئے تھے۔ حسن فوٹوگرافی کا شوقین تھا اور زارا ہر نئے منظر میں زندگی تلاش کرتی تھی۔ گاڑی جوں ہی پتھر یارڈ ٹاپ کے قریب پہنچی، نیچے وادی میں دھند چھا گئی، ہوا میں برف کے ذرات ناچ رہے تھے۔ زارا نے کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا، یہ جگہ جادوئی لگ رہی ہے حسن مسکرا کر بولا، جادو نہیں زارا، یہاں کچھ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ زارا نے ہنس کر کہا، ڈرو مت، میں بچپن سے ہارر فلموں کی فین ہوں۔ مگر حسن کی نظریں کسی خاص مقام پر جمی تھیں۔ سڑک کے کنارے ایک پرانی آدھی ٹوٹی ہوئی کوٹھی کھڑی تھی۔ کوٹھی کے دیواروں پر ریلیں چڑھی تھیں، کھڑکیاں بند، مگر ایک دروازہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ زارا نے مزاحیہ انداز میں کہا، چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ حسن نے فوراً انکار کیا، مگر زارا ضدی تھی۔ بس 5 منٹ کے لیے۔ وہ دونوں برف پر چلتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ دیواروں پر پرانے تصویری فریم لٹک رہے تھے۔ ایک فریم میں ایک لڑکی کی تصویر تھی، بالکل زارا جیسی۔ زارا چونک گئی، یہ میں ہوں؟ حسن نے ٹارچ کی روشنی تصویر پر ڈالی۔ نیچے لکھا تھا، عالیہ 1985۔ زارا نے ہلکی سی کنپی محسوس کی۔ یہ عجیب ہے حسن نے تصویر اتاری تو اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ حسن نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ زارا نے لرزتی آواز میں کہا، کسی کی سانسیں محسوس ہو رہی ہیں۔ پھر ایک کمزور سی آواز گونجی، تم واپس کیوں آئے؟ زارا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ فرش پر لکھی پرانی تحریریں چمکنے لگیں۔ حسن نے پڑھنے کی کوشش کی، جیسے برف نے چھپا لیا، وہ پھر کبھی نہیں لوٹتا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسن، یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اچانک تصویر والی لڑکی سامنے آ گئی، سفید لباس، برف جیسے بال اور چمکتی آنکھیں۔ تم نے وعدہ توڑا حسن، روح نے اپنی کہانی سنائی۔ میں عالیہ ہوں، 1985 میں یہاں برف باری کے دوران مر گئی تھی۔ میں اور میرا محبوب یہاں آئے تھے، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ تب سے ہر وہ جوڑا جو اس کوٹھی میں آتا ہے، اس کی روح قید کر لی جاتی ہے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہمیں جانے دو۔ عالیہ نے زارا کے چہرے کو غور سے دیکھا، تم بالکل میری طرح ہو، شاید تم میری کہانی کا انجام بدل سکو۔ حسن نے جیب سے ایک چھوٹی سی آیتوں والی انگوٹھی نکالی جو اس کی نانی نے دی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سورہ فلق پڑھی۔ ہوا رک گئی۔ عالیہ کی آنکھوں میں سکون اتر آیا، تم نے میرا درد آزاد کر دیا، اب تم جیتے رہو۔ عالیہ کی روح برف میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، باہر دھند چھٹ گئی، سورج کی روشنی برف پر چمکنے لگی۔ زارا خاموش تھی۔ حسن نے
اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ شاید وہ ہمیں آزمانا چاہتی تھی۔ محبت سچی ہو تو کوئی روح نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نیچے مری کے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ریڈیو پر پرانا گانا چل رہا تھا، محبت برف میں بھی زندہ رہتی ہے۔ رات کو جب وہ ہوٹل پہنچے، حسن نے کیمرے کھولا تاکہ دن کی تصویریں دیکھ سکے۔ ایک تصویر میں وہ دونوں کوٹھی کے سامنے کھڑے تھے، لیکن پیچھے ونڈو میں عالیہ مسکرا رہی تھی۔ زارا نے کیمرہ بند کر دیا۔ چھوڑو حسن، شاید وہ بس ہمیں یاد دلانے آئی تھی کہ محبت کبھی مرتی نہیں۔ حسن نے کہا، ہاں، برف میں چھپی روح آج ہمیں محبت کا مطلب سمجھا گئی۔ برف دوبارہ گرنے لگی۔ ہوا میں خوشبو تھی، سکون، محبت اور ایک مکمل اختتام۔ محبت سچی ہو تو اندھیرا بھی روشنی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی روحیں بھی چاہتی ہیں کہ کوئی ان کی کہانی کو مکمل کرے۔